دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل پاسبانی مل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں اس کو اس کا انعام، اس کا بدلہ دے دوں گا جو کسی تصویر پر ہاتھ رکھے گا، حقیقت میں اس کو اس کا اصل دے دیا جائے۔ مثلا مثال کے طور پر بادشاہ نے اعلان کرایا کہ اگر کوئی سونے کی تصویر پر ہاتھ رکھے گا اس کو میں سونا دے دوں گا، کوئی چاندی کی تصویر پر ہاتھ رکھے گا میں اسے چاندی دے دوں گا، کوئی جواہرات موتیوں پر بیش قیمتی مالوں پر ہاتھ رکھے گا اس کا بدلہ اسے میں دے دوں گا۔ یہ اعلان جب ہوا تو پوری رعایا دوڑ کر بادشاہ کے دربار کی طرف رجوع کیا۔ جب اس محل میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ ایک محل کے دروازے پر چار جانب تصاویر لگی ہوئی ہیں، اور کہیں سونے کی تصویر لگی ہے، کہیں چاندی کی تصویر لگی ہے، کہیں اور کچھ لگی ہے، بیش قیمتی موتیوں کے ہار کی تصویر لگی ہے۔ رعایا میں سے لوگ آتے گئے اپنی فہم کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، کوئی سونے کی تصویر پر ہاتھ رکھا تو بادشاہ نے اس کو حقیقت میں سونا دے دیا، کوئی چاندی پر ہاتھ رکھا، چاندی کی تصویر پر حقیقت میں اس کو چاندی دے دیا۔ کوئی جس کو جیسا سمجھ آیا اپنی اپنی فہم و ادراک کے مطابق وہ ان تصاویر پر ہاتھ رکھتے گئے، انعام لیتا گیا۔ لیکن ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا، باہر سے آیا، محل میں داخل ہوا اور بادشاہ نے کہا کہ تم کیا گھور رہے ہو، جاؤ دروازے پر محل کی دیواروں پر تصاویر لگی گئے، جس کو تم چاہو چن لو، اس کا انعام اس کے بدلے میں تمہیں حقیقت میں دے دیا جائے گا، حقیقت تمہیں پیش کی جائے گی۔ اللہ اکبر! وہ شاطر ذہن والا انسان اندر داخل ہوتا ہے اور وہ اس محل کے دیواروں کو تکتا ہے، تک کر کے وہ کسی تصاویر پر ہاتھ نہ رکھ کر کے وہ پلٹ کے بادشاہ کی تخت کے قریب آتا ہے، اور آ کر کے بادشاہ کی پشت پر وہ آدمی اپنا ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ بادشاہ کی پیٹھ پر جو یہ ہاتھ رکھا، بادشاہ ناراض ہو گیا، اس سے ناراض ہو کر کے بولا کہ بڑا بیوقوف معلوم ہوتے ہو، بڑا احمق آدمی ہے، میں نے تصاویر لگا دیے تھے دیواروں پر، جو چاہیے تھا تم نے ہاتھ رکھ دینا تھا، وہ تم کو اس کی حقیقت میں حقیقت دے دی جاتی، لیکن تم نے میرے پشت پر ہاتھ رکھا ہے۔ تو وہ آدمی نے بولا، اس شخص نے بولا کہ میں نااہل نہیں، میں کم ظرف نہیں ہوں، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ کہا پھر کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو جس تصویر پر ہاتھ رکھے گا، جو جس تصویر پر ہاتھ رکھے گا اس کو حقیقت میں وہ چیز، وہ شے دے دی جائے گی۔ تو میں نے تیری پشت پر ہاتھ رکھا ہے، تیری پیٹھ پر ہاتھ رکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب میں نے تیری پیٹھ پر ہاتھ رکھا تو تم میرے ہو گئے، جب تم میرے ہو گئے تو یہ بادشاہت میری، یہ سلطنت میری، یہ حکومت میری، یہ رعایا میری، یہ دولت میری، یہ ساری چیزیں میرے لیے ہے، یہ انعام مجھے ملا ہے۔ لیکن عزیزو، جب کوئی بادشاہ کے اعلان کرنے کے بعد کسی تصاویر پر ہاتھ رکھ دے گا تو اس کے بدلے اس کو حکومت مل سکتی ہے، لیکن کوئی ماہ رمضان کا روزہ رکھے گا تو رب ذوالجلال اس بندے کا خود ہو جائے گا، جنت اس کی ہو جائے گی۔ جب رب بندے کا ہو گیا، جب رب بندے کا ہو گیا تو ساری جنت کی بہاریں، ساری نعمتیں سب اس کے لیے ہو جائیں گی، مگر شرط یہ کہ اس کو روزہ رکھنا ہوگا، نہیں روزہ رکھنا ہوگا۔ اگر روزہ رکھ کر کے
ہم صرف اس لیے روزہ رکھیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے ہم نے روزے رکھ لیے تو جنت کی بہاریں تیری ہے، اس بات کی ضمانت ہے۔ سب کچھ تیرا، مگر شرط یہ ہے کہ رب کو راضی کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ماہ صیام میں، یہ رمضان المبارک کے جو مہینے ہیں، اس مہینے میں اگر کوئی اللہ کا بندہ صرف اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائے، اللہ و رسول کو راضی کرنے کے لیے، اللہ و رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر ہم نے روزے رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد ہم نے کسی غریبوں پر رحم کھایا، اس کی مدد کی۔ آج ہمارے آس پاس میں، پڑوس میں، محلے میں ہوں گے ایسے لوگ، ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے وہ چیز عطا نہیں فرمایا، لیکن وہ صبر تحمل سے کام کر رہا ہے۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہے، کسی کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ روزے کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ صرف اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو صرف روزہ رکھ لیں بس کام ہو جائے گا، نہیں۔ اغنیاء ہیں، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اللہ نے وہ وسعتیں عطا کی ہے، تو ہمیں چاہیے کیا، اڑوس پڑوس میں جو ہمارے محلے میں ہیں اور آس پاس کے لوگ ہیں جو مجبور ہیں، ان کی ہم مدد کریں، ان کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں۔ ہم شکم شہر ہو کے کھاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، لیکن کوئی ایسا بھی ہے ہمارا پڑوسی جو بھوکا بھی سوتا ہوگا، بھوک بھی لگ رہی ہوگی، بھوک سے نڈھال ہو کے پانی کے ایک گھونٹ پی کر کے وہ اپنی بھوک کو ختم کر کے سو جاتا ہوگا، جس کے ساتھ غربت بھی ہوگی، جس کے ساتھ پریشانیاں بھی آئی ہوگی۔ بس بعض لوگ ایسے بھی ہیں پیارے کہ وہ ان کے حالات پہلے ٹھیک تھے، لیکن 2-1 مہینے میں حالات بڑے خراب ہو گئے، اب وہ شرم دامن گیر ہے، وہ زبان بھی نہیں کھول پاتا، اپنی زبان کو بھی نہیں کھول پاتا، زبان بھی جنبش نہیں دے پاتا کہ مجھے حاجت ہے، اور حالانکہ حقیقت میں اس کو حاجت شرعی ہے، لیکن ہم اس کو غیرت نے گھیر رکھا ہے، اس کی زبانوں کو، وہ زبان کھولتے نہیں ہیں۔ لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں خود سمجھنا ہوگا کہ وہ کیسی حالات میں ہے، وہ کس کنڈیشن میں ہے، ان پر کیا مصیبتیں ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، ہمارا معاملہ تو عجب ہے، ہمارے معاملات الگ ہیں، ہم الگ سوچ رکھتے ہیں، ہماری فہم و ادراک الگ ہے، ہم الگ طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے پاس تو سوچ یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے تباہ نہ کر دیں، کیسے برباد نہ کر دیں، اس کی نشیمن کو اجاڑ دیں، اس کی عاقبت کیسے برباد نہ کر دیں، یہ ہماری فکر ہوا کرتی ہے، یہ ہماری سوچ ہوا کرتی ہے۔ لیکن ذرا ہم ان کے دربار میں حاضری لگائیں تو جن کے دم قدم سے آج ایمان کی حلاوتیں باقی ہے، ان کے دربار میں حاضری لگائیں۔ میں نے یہ بات بتائی بھی ہے اور پھر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگ ان باتوں پر، ان احادیث پر، ان کے اقوال اور ان کی سیرت طیبہ پر کوئی دھول نہ ڈال دیں، بلکہ اس دھول کو صاف کر کے اپنی ایمانی قلب کو جگا لیں، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ السلام، کل آپ کی دعوت ہے میرے گھر میں، کل آپ کی میرے گھر دعوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ میری دعوت ہے یا اور بھی میں ساتھ میں کسی کو لے کر آ سکتا ہوں، کسی کو اور بھی ساتھ میں لے کر آ سکتا ہوں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو حضرت عثمان غنی کہتے، یا رسول اللہ، آپ کی طبیعت، آپ جتنے
کو لے کر آنا چاہے لا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وقت طے ہو گیا کہ کل ظہر کی نماز کے بعد، رمضان نہیں تھا، رمضان المبارک کے مہینے نہیں تھے، لیکن کل یہ اعلان ہوا کہ کل انشاءاللہ تعالی ظہر کی نماز کے بعد دعوت میں جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی آئے لینے کو، نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جب چلنے لگے تو حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگے۔ صحابہ کرام کی جرمٹ ہے، صحابہ کرام کی موجودگی ہے، صحابہ کرام بھی گئے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت عثمان غنی چل رہے ہیں، جب چل رہے ہیں چند قدم چلے تو حضرت عثمان غنی سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان میرے پیچھے پیچھے تم کیا کر رہے ہو؟ میرے پیچھے پیچھے تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ، عرض کر دے یا رسول اللہ علیہ السلام، میں آپ کے قدم مبارک کو گن رہا ہوں، آپ کے قدم مبارک کو گن رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں؟ اب کچھ لوگوں کو یہ یہاں پر مغالطہ ہوتا ہے کہ حضور کو غیب کا علم نہیں، اگر جانتے تو حضور پوچھتے کیوں؟ اگر حضور کو معلوم ہوتا تو حضور پوچھتے کیوں؟ میں کہتا تیری عقل پر، تیری جسارت پر میں افسوس کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پوچھنے پر علم غیب کا انکار کیسے ہو گیا؟ علم غیب کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ بات میں اگر میرے پاس کوئی شاگرد پڑھتا ہو، کوئی بچے میرے پاس پڑھتا ہو، میں اس بچے کو بولوں کہ بیٹا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں اگر اپنے شاگرد سے پوچھوں کہ یہ کیا ہے، یہ میرا پوچھنا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ جب میں پوچھ رہا ہوں، میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس بچے کو بھی پتا ہے کہ نہیں، اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان کیا کر رہے ہیں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے قدم مبارک کو گن رہا۔ کیوں گن رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے ہر ایک قدم کے بدلے میں گنتا جاؤں گا، اور ہر ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کروں گا، ایک ایک غلام آزاد کروں گا، قربان جاؤ ان کی عظمت پر۔ پھر اس کے بعد آپ اپنی مستقر تک پہنچتے ہیں، صحابہ اکرام بھی پہنچتے ہیں، وہاں جا کے دسترخوان لگائے جاتے ہیں، کھانا تناول ہوتا ہے، کھانا کھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس دعوت میں حضرت علی بھی تھے نا، تو حضرت علی دعوت کھا کے آئے اور گھر آ کر کے کیا کیے، بڑا مغموم رنجیدہ ہو گیا، چہرہ اتر گیا، آنکھوں میں آنسو ہے، آؤ بکا کر رہے، رو رہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی میرے سرتاج، میرے شریک حیات، میرے شوہر نامدار، کس غم نے آپ کو رلایا ہے؟ کون سا غم ہے، کون سی تکلیف ہے جو آپ مغموم ہے، رنجیدہ ہے، آپ کا چہرہ اترا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جب قریب تھے تو کہ سیدہ آج تو بڑا کمال ہو گیا، عثمان نے دعوت کی تھی، حضور کی دعوت کی ہے عثمان نے، بڑا لذیذ کھانا کھلایا، اور حضور کے قدم مبارک کو گنتا گیا تھا، اور ہر ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے۔ اور آج کے زمانے کے اعتبار سے، آج کے زمانے کے حساب سے اگر حساب لگایا جائے تو ایک غلام آزاد کرنے کی قیمت 20 لاکھ روپے ہے۔ ایک غلام آزاد کرنے کی قیمت کتنی ہے؟ 20 لاکھ روپے آج کے زمانے کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی بڑا رونے لگے اور کہتے ہیں کہ سیدہ کاش اگر میرے پاس اللہ نے دولت عطا کی ہوتی نا، میرے پاس دولت ہوتی نا، تو میں بھی حضور کی دعوت کرتا، میں بھی حضور کے قدموں کو گنتے ہوئے آتا، اور میں بھی ایک ایک غلام آزاد کرتا، لیکن سیدہ میرے پاس تو دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں،
میں حضور کی دعوت کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، قربان جاؤ، ہماری حرص کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم کسی کو تباہ کیسے کریں، لیکن صحابہ کی سوچ کہتی ہے کہ ہم ان سے بڑھ کر کریں، ان سے بڑھ کر کریں، ان سے زیادہ ہم دین کے لیے کریں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، کچھ دن گزرے سیدہ نے اپنے شوہر نامدار سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے ارشاد فرماتی ہے، کہتی ہے میرے شریک حیات، میرے شوہر نامدار، میرے سرتاج، آپ جائیں حضور کی دعوت کر دیں، حضور کی دعوت کر دیں۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور کی دعوت کی۔ حضور نے اپنے عادت کریمہ کے مطابق پوچھا، علی صرف میری دعوت ہے یا سب کی؟ کہتے یا رسول اللہ یہ تو مجھے نہیں معلوم، ذرا میں گھر جاؤں سیدہ سے پوچھ کر کے آؤں کہ صرف آپ کی دعوت ہے یا آپ کے علاوہ کسی اور کی بھی دعوت ہے؟ اللہ اکبر، وہ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اندر جاتے ہیں، گھر کو جاتے ہیں اور سیدہ سے پوچھتے ہیں کہ صرف حضور کی دعوت ہے یا اس کے علاوہ؟ تو سیدہ کہتی ہیں کہ جیسے عثمان نے، حضرت عثمان غنی نے حضور کی دعوت کی ہے، اسی طرح دعوت کہنا ہے، اسی طرح دعوت کی بات کہنی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی آئے اور آ کر اسی طرح دعوت کی وقت طے ہوا، کل جانا ہے۔ حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع کر دیے، حضور کے قدم مبارک کو گنتے گئے اور گھر تک پہنچے، دسترخوان لگائے اور گھر میں کیا ہے، 3 سوکھی روٹی ہے فقط، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں دسترخوان لگا چکا، دسترخوان لگائے گئے اور سیدہ میری شریک حیات، میری جوزہ محترمہ، جب وہ حجرے کے اندر رب کو راضی کر رہی تھی، رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہی تھی، رب کی بارگاہ میں بلبلا رہی تھی، رو رہی تھی، رب کو راضی کرنے کے لیے مصلی پہ آنسو بہا رہی تھی۔ اللہ اکبر، جب نماز سے فارغ ہوتی گئے اور نماز سے فارغ ہو کر سیدہ کہتی گئے، اے علی جاؤ اور اس پتیلی کے اندر سے ہاتھ کو، کوئی برتن کو ڈالو، اس کے اندر سے کھانا نکالو اور سارے مہمانوں کو، میرے ابا جان کو اور سارے مہمانوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو۔ اللہ اکبر، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم جب جس پتیلی میں کھانا رکھا ہوا تھا اور اس کے ڈھکن ہٹاتے ہیں تو خود بیان کرتے ہیں کہ میری ناک نے ایسی خوشبو کبھی نہ سنی، ایسی خوشبو میری ناک نے کبھی نہ سنی تھی۔ یہ کون بیان کر رہے؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں، ایسی خوشبو آئی، ایسی خوشبو معطر ہوائیں چلنے لگی کہ میری ناک نے کبھی نہ سنی تھی۔ میں نے ہاتھ ڈالا، نکالا اور سارے صحابہ کو کھلاتے چلے۔ وہ صحابہ کرام کتنے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام 1500 تھے۔ کتنے تھے جی؟ 1500 صحابہ کرام ہیں۔ سب کو کھانا کھلا دیا گیا، شکم سیر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا رک جائیں، آپ اور تھوڑی دیر قیام کر لیں۔ قیام کرتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچتے، کہتے سیدہ کھانا تو کھلا دیا، کھانا تو کھلا دیا، اللہ نے کھانا کھلا دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو گنتے آیا ہوں، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا ہو؟ مال تو ہے نہیں، دولت تو ہے نہیں، یہ کھانا تو آیا، کھانا سیدہ کے گھر میں رب ذوالجلال نے کھانا بھجوایا، وہ بھی جنتی کھانا حضرت جبریل کے ہاتھوں سے، وہ کھانا بھی جبریل لے کے آیا تھا۔ گھر میں تو 3 سوکھی روٹی تھی فقط۔ اللہ اکبر، سیدہ کہتی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہے کہ علی ذرا رک جاؤ، میں ذرا رب کو منا لوں، رب کو راضی کر لوں۔ مصلی بچھاتی گئے، پھر رب کے حضور گرتی ہے، سر رکھتی گئے، روتی ہے کہ رب ذوالجلال تیرے محبوب کی دعوت کی، کھانے کا انتظام تو نے فرما دیا۔
اے رب ذوالجلال تیرے محبوب پاک میرے گھر تک آئے ہیں، میرے گھر تک تشریف لائے، اور علی ان کے قدم مبارک کو گنتے ہوئے آئے ہیں، اور 10,000 یا 5,000 یا 2,000 یا 100 یا 200 قدم مبارک بنے ہیں، جتنے بھی قدم بنے ہیں ہر ایک قدم کے بدلے غلام آزاد کرنا ہے۔ لیکن اللہ اے رب ذوالجلال میرے پاس دولت نہیں، پیسہ نہیں، سرمایہ دار نہیں، میں تو غریب ہوں، غربت میں ہوں، اور حضرت علی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوا کبھی۔ اور کیا تھا ان کے پاس؟ آج لوگ تانا دیتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم سے ہو کیا؟ ارے تیرے قدموں میں اللہ نے وہ نعمتیں رکھی گئے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ حضرت علی کے پاس تھا کیا؟ کھجور کے پتوں کی چٹائی اور مٹی پر سوتے تھے، اور پھر وہ تکیہ جو اینٹ اور پتھروں کے ہوتے تھے اس پر آپ آرام کیا کرتے تھے۔ فاقہ پر فاقہ ہوتا تھا۔ اللہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو سمجھنا ہے اتنی پریشانی کے بعد بھی، غربت کے بعد بھی کبھی اس نے، حضرت علی نے شکوہ نہیں کی، سیدہ نے کبھی شکوہ نہیں کی، شکایت نہیں کی۔ ہم پر تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، ہم نے کیا نہیں شکایت کر جانا، ایسی ایسی ہم باتیں کر جاتے ہیں، اور ایسی ایسی ہم شکایتیں کر جاتے ہیں۔ قربان جاؤ، سیدہ فاطمہ الزہرا جب سر سجدے میں رکھی، رب کو راضی کرنے کے لیے سجدے میں رکھی، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا سے پرواز کرتے ہوئے جبریل نبی علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر آ گئے، آ کر کہنے لگے، عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام، رب ذوالجلال آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ جبریل علیہ السلام کہتے آپ کا رب آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور میرا بھی سلام عاجزانہ قبول ہو جائے۔ جبریل بھی سلام عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے محبوب خدا، آپ سیدہ فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرما دے، رب ذوالجلال نے آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے 10,000 ہزار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرمانے کا وعدہ کر دیا۔ یہی نام ہے۔ آج ہمارا کیا ہے، ہم کو مسجد میں 10 روپے دینا ہو نا، 10 روپے مسجد میں دیتے نا تو ایسا دیتے ہیں کہ نکال کے کوئی اگر لینے جا رہا نا تو اے ادھر آؤ مجھے پیسے دینے، 10 روپے رکھو، دکھانا ہے۔ لوگ بازو والا جو میرے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، بازو والا، وہ دیکھے گا تو کہے گا نا کہ بھائی کمال کا آدمی ہے، یہ مسجد میں 10 روپے دے رہا، یہ 10 روپے مسجد کو دے رہا۔ اللہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن میری امت کی طرف جہنم کی آگ نکل کر جہنم سے میری امت کی طرف برابر بڑھتی آئے گی۔ غور سے سننا، جہنم کی آگ میری امت کی طرف برابر بڑھتی آئے گی، اور میری امت نمازیوں کا واسطہ دے گی کہ اے جہنم کی آگ، تجھے نماز پڑھنے والوں کا واسطہ واپس لوٹ جا، واپس چلی جا، لیکن نہیں جائے گی وہ، اور برابر آگے آئے گی، آگے بڑھے گی۔ پھر وہ کہیں گے روزہ داروں کا واسطہ واپس لوٹ جا، لیکن لوٹے گی نہیں۔ صدقہ، عطیات، زکوٰۃ، جتنے بھی نیک بندے ساری چیزوں کا واسطہ دے دیں گے، سارے بندوں کا، لیکن جہنم کی آگ واپس نہیں جائے گی، برابر بڑھتی آئے گی، آگے ہو کر امت محمدیہ کی طرف بڑھتی آئے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث بیان کر رہے تھے کہ میری امت کی طرف جہنم کی آگ بڑھتی آئے گی، واپس نہیں جائے گی، ساری چیزوں کا واسطہ دینے کے بعد آگے آتی رہے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جب فرمایا تو صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ
پھر وہ جہنم کی آگ واپس کیسے جائے گی؟ واپس جہنم کی آگ جائے گی کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جبریل علیہ السلام ایک پیالہ پانی کا میری بارگاہ میں پیش کریں گے. پانی کا ایک پیالہ، کٹورا، ارے گلاس سمجھ لو، گلاس، ایک پانی کا گلاس یا کٹورا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں گے. حضور فرماتے میں اس پیالے کے اندر اپنی انگشت مبارک کو ایسے ڈبو دوں گا. کیا کروں گا؟ ایسے ڈال دوں گا، اور ڈال کر انگشت مبارک کو نکالوں گا اور جہنم کی آگ کی طرف ایسے چھینٹے ماروں گا. کیا کروں گا؟ جہنم کی آگ کی طرف ایسے چھینٹے ماروں گا. جو ہی چھینٹا مارنا ہوگا جہنم کی آگ واپس لوٹ جائے گی، واپس چلی جائے گی. صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ وہ پانی کون سا پانی ہوگا؟ وہ آب زمزم کا پانی ہوگا یا آب کوثر کا پانی ہوگا؟ وہ پانی کون سا پانی ہوگا؟ آخر وہ پانی دنیاوی پانیوں میں سے وہ کون سا پانی ہوگا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ یہ وہ پانی ہوگا جو میری محبت میں اور رب کے خوف سے مسجدوں میں جا کے روتا ہے. ان کے آنسو ہوں گے. وہ سمجھ میں آ رہی؟ جو رب کو راضی کرنے کے لیے روتا ہے، رب کے خوف سے روتا ہے، تو ان کے آنسوؤں کے قطروں کو رب ذوالجلال ضائع نہیں فرماتا، اس کی حفاظت فرماتا اور اس کو جمع کر کے رکھتا ہے، وقت ضرورت پر کام آ گیا ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رب کے خوف سے ڈرنا چاہیے، آنسو بہانا چاہیے.